بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. الحال لفظ يدل على بيان الهيئة الفاعل أو المفعول به أو كليهما. نحو جاءني زيد راكبا وضربت زيدا مشدودا ولقيت امرا راكبين. بھائی مفاعیل کا ذکر پورا ہوا منصوبات میں. اب منصوبات میں حال کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی حال جب بھی ہوگا منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، اب حال کی تعریف خود کر رہا ہے. الحال لفظ يدل على بیان الهيئة الفاعل او المفعول به او كليهما. حال ایسا لفظ ہے جو دلالت کرے فاعل کی ہیئت بیان کرنے میں، یا مفعول بھی اور دونوں کی ہیئت بیان کرنے میں، کہ یہ کیسے جب آیا تھا فاعل تو کیسے تھا، یا مفعول کی حالت کی کیسی تھی، اور فاعل مفعول دونوں کی حالت کیسی تھی. ٹھیک ہے، اور مثال آگے خود بتا رہا ہے. نحو جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ سوار تھا. جا فعل، نون وقائے آئے مفعول بھی، زید اس کا فاعل، زید اس کا ذوالحال، راکبا اس کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا فعل کا. تو اب یہاں پہ زید کی حالت بتا رہا ہے، زید جو فاعل ہے اس کی حالت بتا رہا ہے. ضربت زیدا مشدودا، مارا میں نے زید کو باندھ کر، اس حالت میں کہ بندھا ہوا تھا، اسے باندھ کر. ٹھیک ہے، اس میں زید مفعول بھی ہے. ضربت فعل تا ضمیر بارز فاعل، زیدن ذوالحال مشدودن اس کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول ہوا فعل کا، مفعول کی حالت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعل خبر ہوا. تو تیسری مثال ہے فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بتا رہا ہے. وَلَقِيتُ أَمْرًا رَاكِبَيْن، میں ملا امر کے ساتھ اس حالت میں کہ ہم دونوں سوار تھے. ٹھیک ہے، لقیت فعل تو ضمیر بارز فاعل، تو ضمیر ذوالحال، امرن ذوالحال دوسرا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ایک ہوا فاعل، دوسرا مفعول ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول جملہ فعل یا خبر ہوا. ٹھیک ہے. وقد یکون الفاعل معنویا، بھائی یہاں پہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دے رہا ہے. امام صاحب ہدایت النحو اور امام حاجب جو صاحب کافیہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فاعل اور مفعول ذوالحال جو ہے فاعل مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے گا. دوسرے ایک علماء ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ فاعل مفعول ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی کی بھی حالت بیان کرے. نہیں، کسی کی بھی، فاعل ہو مفعول ہو یا دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کی حالت بیان کرے. کھولو با کھولو. کھولو. مسئلہ ہم پڑھ رہے تھے کہ حال ایسا لفظ جو دلالت کرے فاعل مفعول یا دونوں کی حالت بیان کر، اس کو حال بولا جاتا ہے. تو اس کی مثال جو بیان کی، جاءنی زید راکبا، اس میں فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے. ضربت زیدا مشدودا، اس کو مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے. لقیت امرا راکبین، اس میں فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے. یہ جو تعریف ہے کہ فاعل اور مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے، یہ صاحب ہدایت النحو اور ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب کافیہ ہیں ان کی ہے. بعض علماء کے نزدیک بھائی فاعل مفعول اور اس کو دونوں کی قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی حالت بیان کرے. تو یہاں پہ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے تعریف کی کہ یہاں فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول کی حالت بیان کرے یا دونوں کی. ہم آپ کو ایسا مثال دے رہے ہیں جس میں نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، لیکن ان کی حالت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ ہے نحو زید فی الدار قائما، زید فی الدار قائم، زید گھر میں اس حالت میں ہے کہ کھڑا ہے. اب زید اس میں کیا ہے، زید کی حالت بتا رہا ہے نا، زید فاعل ہے، مفعول کیا ہے
ہاں زیدن فی الدار کی ترکیب کریں تو زیدن مبتدا ہے، فی الدار خبر بن رہی ہے، فی الدار اور یہ زید کھڑا ہے گھر میں، اس حالت میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے. تو کس کی حالت بیان کر؟ مبتدا کی حالت بدل. آپ نے کہا تھا یا فاعل کی حالت بدل ہے کہ یا مفعول کی یا دونوں کی، یہ تو آپ کا اعتراض ہو رہا ہے. یا دوسری مثال، ہاں ھذا زید قائما، ھذا زید قائما. ابھی ھذا اسم اشارہ مشار الیہ، یہ مبتدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں نہ فاعل ہے مفعول ہے، پھر بھی یہ اس کا حال بتا رہا ہے، یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب دیں، تعویل کر رہے ہیں. بھائی ان کے جو بول رہے ہیں کہ فاعل مفعول کو قید نہ کرو، اس کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صاحب ہدایت اور منہاج کو تعویل کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ یا فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، ٹھیک ہے. اس کا جواب دے رہا ہے وقد یکون الفاعل معنویا، کبھی کبھی فاعل معنوی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتا بلکہ معنوی ہوتا ہے. جیسے زید فی الدار قائما، ٹھیک ہے. لأن معناها، کیونکہ اس کی معنی کیا ہے؟ زید استقر فی الدار قائما. بھائی جار مجرور مل کر کسی سے تعلق رہے گا نا، زید المبتدا، فی حرف جار، الدار مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر بنا ہے، تو یہ جملہ خبر تو نہیں ہوگی نا، ظاہر ہے کسی سے تعلق رہا، وہ نکالیں گے استقر، ٹھیک ہے، نہیں نکالیں. تو یہ عبارت کا اصل کیا ہوئی؟ زید استقر فی الدار قائما، یہ ہوگا، ٹھیک ہے. اب زید مبتدا، استقر فعل، اس میں ہوا ضمیر ذو الحال اور قائما اس کا حال، ٹھیک ہے. اب ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ زید کی طرف لوٹ رہا ہے. تو بھائی معنی جو فاعل ہے اس کا یہ حال ہو رہا ہے، زید ان کے طرف نہیں بلکہ ہوا ضمیر کا حال ہو رہا ہے جو اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو ہوا ذو الحال قائما حال، فی حرف جار، دار مجرور، دار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا استقر گئے، استقر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا آپ نے خبر سمجھ، جملہ اس میں خبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی معنی فعل کا یہ حال بن رہا ہے لیکن ہے پھر بھی فاعل ہے، ٹھیک ہے. ہاں وکذالک مفعول بھی، اور یہ مفعول جیسے ھذا زید قائما، اس میں زید کا ہو رہا ہے، یہ حال ہو رہا ہے. یہ اصل میں فإن معنیٰ، اس کی معنی یہ اشیر و انبئ، یا اشیر نکالیں گے یا انبئ نکالیں گے. ھذا کی معنی کیا ہے؟ میں بولوں ھذا زید کا، یہ زید کھڑا ہے، اس حالت میں کھڑا ہے، تو میں اشارہ کر رہا ہوں، تو اس کی معنی ہے اشیر، اشارہ کر رہا ہوں. اشیر یا انبئ، ہم اشیر نکال رہے ہیں، اشیر زیدن قائما، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں انبئ معنی میں تمہیں بتا رہا ہوں، اشیر میں تمہیں اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اشیر واحد متکلم مشترک، اس میں انا ضمیر فاعل، زیدن ذو الحال قائما حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہوا. یہاں پہ زید کیا ہے؟ مفعول کا حال ہو رہا ہے، یہ اور کسی کا کی چیز کا حال نہیں ہو، یعنی یہ جواب دیا اس کو اعتراض والے کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. ہاں فإن معناها أشير وأنبئ زيدا قائما. ہاں المشار الیہ معنی جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ زید، وہ زید ہے. والعامل فی الحال فعل. بھائی اب یہ حالت تو فاعل مفعول یا دونوں کی بتائے گا، اس میں عامل کون سا ہے؟ عامل معنی اس کو نصب کون دے رہا ہے؟ فاعل دے رہا ہے، مفعول دے رہا ہے، یا دونوں دے رہے ہیں؟ بول نہیں، اس کا عامل فعل ہے، خود فعل اس کو نصب دے رہا ہے. اس کو ذو الحال کے میں عامل کس کو مانیں گے؟ فعل کو، فعل اس کو نصب دے رہا ہے، ٹھیک ہے. والعامل فی الحال فعل، ٹھیک ہے. ذو الحال میں عامل جو ہے، حال میں عامل جو ہے وہ فعل ہے. او معنی یا معنی فعل کے، معنی فعل سے مراد ہے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ کے صیغے جو فعل کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے. یا فعل ہوگا یا معنی فعل ہوگا. والحال نکرۃ ابدا، بحال بھائی ہمیشہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے.
ذوالحال معرفت غالباً، اور ذوالحال عمومی طور پر معرفہ ہوگا. حال ہمیشہ نکرہ ہوگا، ذوالحال عمومی طور پر معرفہ. جیسے اوپر مثالیں گزری، زید قائم، زید معرفہ ہے، وہ نکرہ ہے جی. ٹھیک ہے. کما رأیت الامثلیۃ المذکور، جیسے تم نے اوپر مذکور مثالوں میں دیکھا. ہاں اگر ذوالحال نکرہ ہو جائے ہوگا معرفہ. اگر نکرہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس پھر یہ بتاتے ہیں کہ حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے. پہلے ذوالحال آتا ہے پھر حال آتا ہے نا. لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے. بھائی کیوں؟ جیسے مثال دیا جاءنی رجل راکبا، جاءنی رجل راکبا. تو اب اس کو کیسا پڑھیں گے؟ جاءنی راکبا رجل. ٹھیک ہے، حال کو مقدم کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی کیوں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ بھائی اگر ذوالحال منصوب ہو، ذوالحال بھی منصوب ہے، حال بھی منصوب ہے ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو اس حالت میں التباس ہو جائے گا یا شک میں پڑ جائیں گے. یہ بھائی ترکیب حال ذوالحال کی، ذوالحال حال کی ہے یا موصوف صفت کی ہے. کیونکہ دونوں نکرے ہیں، دونوں سے جو پہ تنوین آ رہی ہے تو موصوف صفت کا اس میں التباس ہو جائے گا. ہم شک میں پڑ جائیں گے کہ موصوف صفت والی ترکیب ہے یا حال ذوالحال والی. تو اس لیے اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ حالت نسبیہ میں ہمیں شک میں پڑ جائے گا کہ موصوف صفت ہے یا ذوالحال حال ہے. ٹھیک ہے، تو اب حالت نسبی میں کیا تو قانون بنا دیا، پھر حالت رفعی ہو پھر بھی ہمیں وہ مقدم کر دیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ مثال بتا رہا ہے. فَإِنْ كَانَ ذُوالْحَالِ نَكْرَةً، اگر ذوالحال نکرہ ہے، یجب تقدیم الحال علیہ، تو واجب ہے مقدم کرنا حال کا اس ذوالحال پر. نحو جاءنی راکبا رجل. ٹھیک ہے، اب رجل ذوالحال ہے لیکن نکرہ ہے، اس کو حال کو مقدم کر دیا. لِأَلَّا التبس بالصفت، تاکہ نہ التباس ہو صفت کی، صفت میں حالت نسبیہ میں. مثل قول کا رأیت رجلا راکبا، رأیت رجلا راکبا. اب رأیت فعل تو ضمیر بار فاعل. اب رجلا راکبا یہ موصوف صفت ہوگا یا حال ذوالحال ہوگا؟ شک ہو جائے گا. تو اس لیے پھر ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ رأیت راکبا رجلا پڑھیں گے تو حال ذوالحال والا ترکیب ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس جی ختم، یہاں تک سب ہے. واللہ اعلم بالصواب. دیر آ جاؤ. ایک بات بتا، رأیت رجل راکبا میں سے تکلیف کون کرے گا؟ ہاں کریں. ہاں نہیں، وہ آپ نے جو کہا تھا اس حساب سے کریں یا مقدم کر کے پھر کریں؟ نہیں جو لکھا ہوا ہے ایسے کریں. صحیح کریں. ہاں اچھا، رجل موصوف راکب اور صفت، جزاک اللہ. موصوف صفت مل کر مفعول ہوا. مفعول ہوا. یعنی حال ذوالحال والا یہاں پہ ترکیب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ واجب ہے، واجب پہ عمل نہیں کیا تو ترکیب وہ ہوگی نہیں، غلط ہو جائے. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے جی.